السلام علیکم محترم ناظرین، پروگرام ادب ادیب کے ساتھ آپ کا میزبان عبدالرحمن مومن حاضر ہے۔ ناظرین، ادب ادیب میں ہم آپ کی ملاقات ادب کے شعبے سے وابستہ مختلف شخصیات سے کرواتے ہیں، جن میں ادیب ہوتے ہیں، شعراء ہوتے ہیں۔ آپ ان کا ادب، ان کی شاعری اس پروگرام کے توسط سے سنتے ہیں اور ان کی زندگی سے متعلق جانتے ہیں۔ آج ہم آپ کی جس مہمان سے ملاقات کروائیں گے ان کا تعلق بھی ادب سے ہے اور ادب کے حوالے سے ہی جانے جاتے ہیں۔ اردو شاعری کے حوالے سے ان کی جو شناخت ہے وہ زیادہ مضبوط ہے۔ اردو میں ان کے 2 شعری مجموعے شائع ہو چکے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ہندکو زبان میں بھی لکھتے ہیں اور ہندکو میں ان کے 2 شعری مجموعے شائع ہو چکے ہیں۔ نثر میں بھی ان کا کافی کام ہے اور نثر میں ان کا کام شائع بھی ہو چکا ہے، لیکن شعری شناخت ان کی زیادہ مضبوط ہے۔ بطور شاعر اور ایک صاحب اسلوب شاعر کے طور پر جانے جاتے ہیں۔ میری مراد ہیں محترم احمد حسین مجاہد۔ آئیے آپ کی ملاقات کرواتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسے مزاج میں آپ؟ جی الحمدللہ، بہت شکریہ عبدالرحمن مومن۔ آپ کا بہت شکریہ کہ آپ تشریف لائیں، آپ کو دیکھ کر بہت خوشی ہو رہی ہے۔ بڑی مہربانی، اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے۔ آپ ابتدا میں ہم ابتدائی دنوں کی بات کرتے ہیں، زندگی کے ابتدائی دنوں کی، کہ وہ کیسے گزرے، اور جب آپ کو یہ معلوم نہیں ہوا تھا، اس بات کا ادراک نہیں ہوا تھا کہ آپ شاعر ہیں، اس وقت کیا آپ کے معمولات؟ اچھا، میرے ساتھ ایک دلچسپ واقعہ ہوا ہے جو یقیناً بہت دلچسپ بھی ہے، اور اس حوالے سے جب مجھ سے پوچھا جاتا ہے کہ آپ کے شعری سفر کا آغاز کیسے ہوا، تو میں اکثر یہ واقعہ بیان کرتا ہوں۔ اس کی راوی میری والدہ بھی ہیں اور میرے والد صاحب بھی۔ میرے والد صاحب بھی شاعر تھے اور انہوں نے مقدر کے نام سے ایک ناول بھی لکھا ہے جو شائع نہیں ہوا۔ تو وہ روایت یوں ہے کہ میری والدہ بیمار تھیں اور وہ مظفر آباد کی CMH میں زیر علاج تھیں۔ اس وقت میری عمر کوئی 2 سال ہوگی۔ صحیح۔ تو والدہ بتاتی ہیں کہ وہاں ایک دن میں نے رونا شروع کر دیا۔ اب وہ ظاہر ہے ہسپتال تھا، اس میں مریض، ڈاکٹرز، نرسز، وہ سب لوگ بہت پریشان ہو رہے تھے کہ بچہ رو رہا ہے، وہ سب ڈسٹرب ہو رہے ہیں۔ تو کوئی کھلونا لے کے آ رہا ہے، کوئی مٹھائی لا رہا ہے، لیکن یہ بچہ جو ہے یہ نہ اس کی طرف جا رہا ہے، مٹھائی کی طرف، نہ کھلونوں کی طرف۔ پھر پتہ نہیں کسی کی جی میں کیا آیا کہ وہ کتاب کوئی لے آیا۔ تو میری والدہ کہتی ہیں کہ تم نے کتاب الٹی پکڑی، ایک پاؤں دوسرے پاؤں پہ رکھا اور خاموشی سے اس کو پڑھنے لگے۔ وہ سب لوگ حیران ہو گئے کہ یہ کیسا بچہ ہے جو مٹھائی کی طرف بھی نہیں جاتا اور کھلونوں کی طرف بھی نہیں جاتا اور کتاب اس پہ وہ۔ تو یہ شروع سے ہی آپ کہہ لیں کہ وہ جو کہتے ہیں کہ شاعری کا ملکہ جو ہے اللہ پاک کی طرف سے ودیعت شدہ ہوتا ہے، تو کم از کم میرے حوالے سے یہ بالکل ٹھیک بات ہے۔ واہ واہ واہ، کیا کہنے۔ بچپن کا آپ نے بتا دیا کہ 2 سال کے تھے اس وقت کی کتاب سے تعلق پیدا ہو گیا۔ یہ تو ایک لاشعوری طور پر تعلق تھا۔ پھر شعوری طور پر جو تعلق ہے وہ کیسے آگے چلا؟ اچھا، شعوری طور پر یہ ہوا کہ جب میں 2ری یا 3ری جماعت کا طالب علم تھا تو میں روزانہ ایک اخبار نکالتا تھا، ہر روز ڈیلی۔ اس میں وہ اپنے ہاتھ سے تصویر بنانی، خبریں لکھنی، اور اس کا ایک ہی پرچہ نکلتا تھا اور اس کا ایک ہی کاری تھا۔ اور جب تک میں وہ اخبار اس کے ہاتھ پہ تھما نہیں دیتا تھا مجھے چین نہیں پڑتا تھا۔ تو پھر وہ کتابیں جو ہوتی تھی والد صاحب کی، وہ بھی چونکہ بہت اس سے شاعر بھی تھے، ادیب بھی تھے، تو کتابیں گھر میں بہت تھیں۔ میں نے جب آنکھ کھولی تو اپنے ارد گرد کتابیں دیکھی۔ تو پہلے تو ان سے وہی جہاز بناتے رہے، کشتیاں بناتے رہے، پھر ظاہر ہے کتاب میں کھو گئے اور وہ آج تک وہ سلسلہ چل رہا ہے۔ واہ، اخبار کا آپ نے ذکر کیا تو اس کا قاری کون تھا؟ اور اسکول میں آپ بچوں کو یا اساتذہ کو نہیں بتاتے تھے کہ یہ میں اخبار بناتا ہوں؟ نہیں، پتہ تھا، لیکن وہ اس لیے کہ میرے والد صاحب جو تھے وہ ٹیچر بھی تھے۔ صحیح۔ اور وہ شاعر بھی تھے، تو وہ سارے حلقے میں پتہ تھا کہ اس کے یہ تو باپ پہ ہی جائے گا تو کیا کرے گا۔ تو وہ اساتذہ کو پتہ تھا کہ یہ ایک اخبار نکال رہا ہے اور اس کا ایک ہی کاری تھا، اور 2ری 3ری تک تو یہ 1-2 سال وہ سلسلہ چلا۔ وہ بھی پھر تسلسل کے ساتھ تو ظاہر نہیں ہو سکتا، لیکن بہرحال یعنی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ قلم سے رشتہ اسی وقت جڑ گیا۔ بہت ابتدا سے۔
آپ نے ذکر کیا کہ گھر میں ارد گرد کتابیں تھیں، کتابوں کو آپ نے دیکھا، پھر انہی کتابوں میں کھو گئے. ہم سنتے ہیں یا ہم دیکھتے بھی ہیں کہ جب علمی گھرانوں میں بھی ایسا ہوتا ہے کہ بچوں کے لیے جو رسائل شائع ہوتے ہیں وہ آیا کرتے ہیں. جی ہاں. اور بچے وہ رسائل پڑھتے ہیں، پھر ان سے ان کا جو پڑھنے کا شوق ہے وہ بہتر ہوتا ہے، پڑھنے کی طرف زیادہ متوجہ ہوتے ہیں. آپ کے ساتھ کیا معاملہ رہا؟ بالکل ایسا ہی ہے. بچوں کے رسائل آتے تھے. پھر یہ ہوا کہ میرے والد صاحب کے کوئی دوست تھے، مجھے اب ان کا نام یاد نہیں ہے، تو وہ کمیونسٹ پارٹی سے ان کا تعلق تھا. اور اس وقت آپ کو پتہ ہے روس اور جی یہ بہت ورلڈ پاور تھی. تو وہ کمیونسٹ پارٹی کے کوئی رکن تھے، رہتے پاکستان میں تھے، تو وہ ہمارے ہاں گئے. صحیح. تو اس کے بعد یہ ہوا کہ ہمیں ہر ہفتے وہ کمیونسٹ پارٹی کی کتابیں ملتی تھیں، جن میں چین با تصویر بھی ہوتا تھا، اور یہ میکسم گورکی کا ناول جو ماں، جی یہ اس وقت میں نے دیکھا جب اسکول میں چوتھی جماعت میں تھا یا اس طرح کچھ تھا. اس ماؤ زے تنگ کی جو لانگ مارچ ہے اس کی پوری روداد، اور ماؤ زے تنگ کی شاعری، یہ میں نے اس وقت پڑھی نا جب میں اسکول میں پڑھتا تھا. وہ بڑی خوبصورت کتابیں ہوتی تھیں، سرخ رنگ کے وہ کپڑا ہوتا تھا اور اوپر جیل تو بڑی خوبصورت. تو بڑی موٹی موٹی ضخیم کتابیں بھی ہوتی تھیں جو اکثر میں میرے ایک چچا ہی کہہ لیں آپ، وہ ڈپٹی سیکرٹری تھے، تو وہ بھی اس بہت متاثر تھے لینن اور یہ سارا سلسلہ. تو وہ موٹی موٹی کتابیں انگریزی کی میں تو نہیں پڑھ سکتا تھا، تو میں انہیں دے دیا کرتا تھا. کبھی آپ نے سوچا کہ یہ جو کتابیں یا رسائل آپ پڑھتے ہیں ان میں آپ کو خود بھی شائع ہونا چاہیے، آپ کی تخلیقات بھی ان میں شائع ہونی چاہیے؟ جی ہاں بالکل. شروع میں بہت شروع میں اخبار میں جنگ اخبار تھا یا پتہ نہیں، میرے خیال میں جنگ تھا، تو یہاں کلمی دوستی ایک ہوا کرتا تھا. اس میں کچھ 5-6 لوگوں کے تعارف اور پتہ اور تصویر چھپتی تھی. تو ابتدا میں وہاں سے کلمی دوستی اپنی تصویر چھپا لی وہاں، اور اس کو دیکھتے تھے اور خوش ہوتے تھے. پھر وہ خط آ جاتے تھے کچھ لوگوں کے وہاں سے پتہ چلا. تو وہ پھر جب تھوڑا بڑا ہوا تو پھر یہ شوق پیدا ہوا کہ اپنی کوئی چیز کہیں شائع ہونی چاہیے. لیکن اب یہ پتہ نہیں تھا کہ شائع کیسے ہوتی ہے اور کیسے اس کو کیا لکھنا کیسے ہے، اور باقاعدہ یعنی منظم کوئی وہ سلسلہ نہیں تھا. لکھنے کی طرف پھر کیسے آنا ہوا؟ جیسے ابھی آپ نے ذکر کیا اخبار کے ذریعے سے آپ نے لکھنے کا تو آغاز کر دیا. ہاں جی. لیکن شاعری جو آپ کی شناخت بنی اس سے کیسے باقاعدہ تعلق؟ شاعری میں بہت، جب اسکول میں تھا میں علامہ اقبال، اب اور کسی شاعر کو تو ہم جانتے ہی نہیں تھے، بچے تھے بہت سارے، تو علامہ اقبال کا تو نام ہمیں پتہ تھا. صحیح. تو جی علامہ اقبال کو دیکھا، اس کی بڑی بڑی نظمیں طویل، تو اسی طرح بس وہ لکھنا شروع کیا نا، لمبی لمبی نظمیں، کہ یہ اسی طرح ہوتی ہے شاعری، لمبی لمبی نظمیں ہوتی ہیں. تو وہ لکھنی شروع کی. ظاہر ہے وہ وزن میں بھی نہیں تھی، بیر میں بھی نہیں تھی، وہ مقصد مطلب بھی شاید ان کا کوئی نہیں ہوتا ہوگا، لیکن بہرحال وہ ایک لکھنے کا ایک طریقہ جو تھا وہ ابتدا ہوا وہاں سے، اور اس کی ابتدا ہوئی وہاں سے. اور پھر یہ سلسلہ چلا. ابن صفی کے جو جاسوسی ناول تھے جی وہ پڑھنے شروع کیے. پھر یہ یعنی جب اسکول کے دور کی بات، اسکول کے دور کی بات ہے، ایگزیکٹلی بالکل. تو وہ ابن صفی کو پڑھنا شروع کیا. ابن صفی کیا میں سمجھتا ہوں کہ یہ احسان ہے بہت سی نسلوں پہ کہ ابتدا میں وہ جو لوگ ابن صفی کو پڑھتے ہیں پھر وہ باقاعدہ ادب کی طرف بھی آ جاتے ہیں. تو بہت سارے ایسے دوست ہیں ہمارے جو ابن صفی کی وجہ سے وہ لکھنے لکھانے کے ادب کی طرف آئے. اور اس طرح جب آپ نے لکھنے کا آغاز کیا، آپ نے ابتدائی طور پہ جو نظمیں وغیرہ لکھی وہ کسی کو سنائیں، اور جب سنائیں تو کیا رد عمل ملا؟ نہیں، وہ بس کسی کو سنانے کی کبھی کوئی موقع ہی نہیں بنا، اور بس وہ لکھی اور پھر وہی جہاز بنا لیے اور کشتیاں بنا لی. گھر والوں کو یہ کب معلوم ہوا کہ آپ شعر کہہ رہے ہیں؟ گھر والوں کو اور مجھے بھی شاید پہلا شعر جو ہے نا وہ والد صاحب کا جو ناول تھا وہ مسودے کی شکل میں تھا، اور وہ اس کے اوراق بکھر رہے تھے. تو میں نے اس کی جلد بندی کی، اور اس کا نام چونکہ مقدر تھا
جی تو میں نے اس پہ ایک لڑکی کی تصویر بنائی، ساتھ ایک شمع کی تصویر بنائی، اور اس پہ پھر میں نے سوچا کہ کوئی شعر ہونا چاہیے جس میں مقدر کا لفظ ہو، تو پھر ایک شعر خود ہی بنا لیا۔ اب یہ صحیح۔ وہ شعر ہے جو مجھے یاد رہ گیا کہ یہ میرا پہلا شعر ہے، چونکہ وہ ریکارڈ پہ آ گیا نا، صحیح۔ تو وہ تھا کہ کچھ آنسو ڈھلکے آنکھوں سے جب واہ۔ درد کی شدت بہت بڑی، کیا شمع کہنے۔ کی مانند جلتا ہوا یہ اپنا مقدر ہے ساقی۔ وہ کیا سارا کہنے۔ شمع اور مقدر سارا وہ اکٹھا کیا کیا۔ کہنے، واہ 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 واہ، بہت خوب۔ ناظرین کرام، احمد حسین مجاہد صاحب کا پہلا شعر ابھی آپ نے سماعت کیا، ان سے گفتگو کا سلسلہ بھی جاری ہے، اسے اور آگے بڑھائیں گے ایک وقفے کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے۔ محترم ناظرین، پروگرام ادب ادیب میں وقفے کے بعد خوش آمدید۔ ہمارے ساتھ معروف شاعر محترم احمد حسین مجاہد صاحب موجود ہیں، اور وقفے پہ جانے سے پہلے ہم نے احمد حسین مجاہد صاحب کا پہلا شعر سنا تھا۔ گفتگو کے سلسلے کو وہیں سے آگے بڑھاتے ہیں۔ پہلا شعر آپ نے جو ہمیں سنایا یقیناً وہ وزن میں تھا۔ عام طور سے ایسا بھی ہوتا ہے کہ جب کوئی شاعر پہلا شعر لکھتا ہے یا ابتدا میں شعر کہہ رہا ہوتا ہے تو وہ وزن سے خارج ہوتے ہیں، پھر وہ آہستہ آہستہ پڑھتا ہے، پھر علم جانتا ہے، عروض کا جو علم ہے، اس کے بعد وہ وزن میں آتا ہے۔ میں ناظرین کے لیے یہ سوال پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ کیسے ہوتا ہے کہ جو وزن میں شعر کہنا بعض اوقات ہوتا ہے شاعر کے ساتھ، اور کچھ شعرا جو بعد میں وزن میں کہہ رہے ہوتے ہیں؟ اصل میں یہ پہلا شعر تو ہے نہیں میرا۔ صحیح۔ اس سے پہلے تو میں جیسے پہلے عرض کر چکا کہ وہ بے وزن شاعری بہت کی، لمبی لمبی نظمیں لکھی، صحیح۔ 2 3 صفحات کی، جن کا ظاہر ہے کوئی مطلب بھی نہیں ہوتا ہوگا۔ یہ تو بہت بات کی بات ہے، لیکن یہ اس لیے میں نے اس کا تذکرہ کہ یہ وہ شعر ہے جو یاد رہ گیا مجھے۔ اس سے پہلے کی جو شاعری ہے وہ میں نے ڈس آن کر دی، ڈس آن کیا کر دی، وہ تو بس یاد ہی نہیں رہی۔ یاد ہی نہیں رہی، وہ تو بس آئی اور گئی۔ صحیح۔ تو یہ پہلا شعر آپ نے والد صاحب کو سنایا؟ ہاں، یہ ان کی کتاب پہ لکھا، اچھا۔ مسودے پہ میں نے جو ٹائٹل بنایا تو اس پہ یہ شعر بھی لکھ دیا، تو وہ پھر انہوں نے بھی دیکھا۔ تو وہ آزاد طبیعت کے آدمی تھے، فقیر درویش قسم کے انسان تھے، تو وہ ٹیچر بھی تھے، تو کھلے ڈلے انسان تھے، تو بس وہ ظاہر ہے انہوں نے سنا اور کچھ بھی نہیں کہا، اس پہ کوئی تبصرہ نہیں کیا۔ صحیح، حوصلہ افزائی بھی نہیں کی، اور نہ یہ کہا کہ تو وہ جو کس طرف آپ نے جائیں۔ جو کہا وہ میرے ساتھ بھی وہی ہوا ہے۔ بے وزن شاعری کی، بہت کی بہت کی بہت کی، اور اس کے بعد کہیں جا کے آہستہ آہستہ یہ یعنی پتہ چلا کہ وزن بھی کوئی چیز ہوتی ہے اور بحر بھی کوئی چیز ہے، اور عروض تو خیر بہت ہی بات کی بات ہے کہ اس عروض بھی کوئی۔ شاعری کرنے کے لیے عروض جاننا کتنا ضروری ہے؟ دیکھیں، شاعری کرنے کے لیے عروض کی تو کوئی ضرورت ہے نہیں، لیکن دیکھیں شاعری ہے فن اور عروض ہے علم۔ بالکل۔ اب عروض کا جاننا جو ہے وہ اس لیے ضروری ہے کہ آپ میں نے دیکھا ہے بہت سارے اچھے شاعر کچھ خاص بہرے ہیں جن میں وہ جب غزل کہتے ہیں تو اکثر اوقات ان سے کوئی نہ کوئی لغزش ہو جاتی ہے۔ تو عروض کم از کم آپ کو اتنا ضرور آنا چاہیے، ورکنگ نالج ہونا چاہیے کہ کم از کم آپ اپنی غزل کو دیکھ سکیں کہ یہ وزن میں ہے یا نہیں ہے۔ تو اس میں وہ آپ کے علم میں شاید نہیں ہے۔ میں نے ایک پوری کتاب مجھ سے لکھوائی تھی اکیڈمی ادبیات نے، شاعری میں کیا ہونا چاہیے اور کیا نہیں ہونا چاہیے۔ 250 صفحے کی کتاب میں نے رموز شعر کے نام سے لکھی، اور الحمدللہ اس کا مجھے بڑا اچھا رسپانس ملا بہت سے حلقوں کی طرف سے، بہت سے نوجوان شاعروں کی طرف سے خاص طور پہ۔ وہ ان کا کہنا تھا یہ عروض تو ہم کوشش کرتے تھے لیکن وہ اتنی ادق اور مشکل زبان ہے، تو آپ نے تو اس کو اتنا آسان کر دیا کہ وہ ہمیں سمجھ آ رہی ہے کہ عروض کیا ہوتا ہے۔ صحیح۔ اب کوئی نوجوان ہے جو شعر کہنا چاہتا ہے، کیا وہ عروض سیکھ کر، ہم دیکھتے ہیں کہ نوجوان یہ چاہتے ہیں کہ وہ عروض سیکھیں اور اس میں سمجھیں، پھر اس میں جو پیمانے ہیں اس میں الفاظ ڈال کر شعر بنا لیں یا شاعری کریں، کیا یہ ممکن ہے؟ یہ گمراہ کن طریقہ ہے۔ اگر آپ اس طرح شاعری کریں گے تو آپ کبھی شاعر نہیں بنیں گے۔ شاعری آپ کے اندر سے طلوع ہوتی ہے اور اسے اندر ہی سے طلوع ہونا چاہیے۔ اگر آپ وہ سانچے بنا کے اس میں الفاظ فٹ کر رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ ایک کاریگر ہیں۔ وہ کاریگری ظاہر ہے پھر اس میں ماشاءاللہ میں نے آپ کو سنا، آپ کے لفظ میں اللہ نے بڑی برکت دی ہے، تو یہ
سانچے میں الفاظ فٹ کرنے سے یہ برکت نہیں آتی. یہ آپ کے جب اندر سے کوئی آواز اٹھتی ہے تو اس میں پھر وہ معنی بھی ہوتے ہیں, برکت بھی ہوتی ہے. کچھ اور ہوتا ہے. ہاں, وہ شاعری پھر نہیں ہوتی, وہ کاریگری ہے آپ کہہ لیں. تو اس کی کیا وجہ ہوتی ہے کہ آپ پہلے اردو میں کام کرتے ہیں پھر بعد میں ہندکو کی طرف؟ یہ مزاج کی بات ہے. ایسا ہم نے دیکھا ہے کہ زیادہ تر ادیب اردو میں پہلے کام شروع کرتے ہیں اور پھر بعد میں اپنی مادری زبان کی. اصل میں ہمارا تو جو اردو ادب کا پاکستان میں جو ہے وہ سارا منظرنامہ یوں ہے کہ ہم غزل کی تہذیب کے سائے میں ہم پلے بڑے ہیں, اور غزل ظاہر ہے وہ اردو میں زیادہ ہمارے سامنے آئی ہے. فارسی میں غزلیں تو ہم نے بعد میں دیکھی, یا دوسری علاقائی زبانوں کی غزلیں تو ہم نے بعد میں دیکھی. پہلے تو ہم نے وہی غزلیں دیکھیں جو اردو میں کہی گئی تھیں. علامہ اقبال کی غزلیں دیکھیں, غالب کی دیکھیں, پھر جو ہمارے نصاب میں جو شعراء شامل تھے وہ ظاہر اردو کے تھے. تو ہمیں تو یہ بہت بعد میں پتہ چلا کہ غزل باقی زبانوں میں بھی لکھی جا رہی ہے. تو پہلے تو بس اردو ہی, تو وہ اردو ہی لکھتے تھے ہم سب, جتنے بھی ہمارے شعراء ہیں وہ پہلے اردو میں انہوں نے تخلیقات ان کی سامنے, بعد میں کہیں جا کے یہ مادری زبان میں. ہندکو میں آپ نے کن شعراء کو پڑھا؟ جیسے ابتدا میں آپ نے اردو میں تو اقبال کو اور دیگر ابن صفی. ہندکو میں اپنے دوستوں کو پڑھا جو پہلے محمد حنیف ہیں ہمارے دوست, بہت اچھے شاعر ہیں اردو کے بھی اور ہندکو کے بھی. تو ان کی چیزیں ہم جب سنتے تھے نا, وہ جب محفل میں سناتے تھے, تو جب وہ سناتے تھے تو عجیب لگتا تھا کہ یہ بات ہندکو میں بھی ہو سکتی ہے. یہ سوال ہم اپنے آپ سے پوچھتے تھے کہ ہندکو میں کیسے یہ بات ہو سکتی ہے, یہ تو بڑی عجیب بات ہے. اردو میں تو ظاہر ہمارا مزاج بنا ہوا تھا, لیکن ہندکو میں بس وہ اچانک کوئی چیز سامنے آتی تھی تو حیرت ہوتی تھی خوشگوار سی کہ ہندکو میں بھی کچھ کہا جا سکتا ہے. وہ محمد حنیف اور اس طرح کے جو دوسرے دوست ہیں, تو ان کو پڑھا, ان کو سنا. آپ نے دونوں زبانوں میں لکھا اور خوب لکھا, ہندکو میں بھی اردو میں بھی. آپ کو زیادہ لطف کون سی زبان میں لکھنے میں آیا؟ ذرا مختلف سے سوال ہے. ہاں جی ہاں, دونوں زبانوں میں, بلکہ میں نے ایک تیسری زبان ہے گوجری. صحیح. وہ میری یعنی ارد گرد بہت سے لوگ جو ہیں گوجری زبان بولتے ہیں, بچپن میں ہم نے بہت سنی. میں نے کچھ غزلیں اس میں کہیں. اچھا, فارسی مجھے نہیں آتی, لیکن میں نے فارسی میں بھی کچھ شعر کہہ دیے, وہ فارسی میں شعر ہو گئے, اور میں خود بھی حیران تھا. اچھا, پھر میں نے وہ ایک دوست کو دکھایا کہ یہ آیا کچھ صحیح بھی ہے, اس نے کہا یہ اچھا شعر ہے. تو بس یہ اس طرح کو سلسلہ ہوتا ہے. لیکن مجھے مزہ ہندکو میں بھی اتنا ہی آتا ہے اور اردو میں بھی اتنا آتا ہے. اردو میں ذرا سہولت رہتی ہے زیادہ, کیونکہ اس میں آپ یہ کہہ لیں کہ ہاں کام زیادہ ہوا ہے, اور میں نے خود بھی بہت کام کیا اردو میں. تو ہندکو میں بھی بہت ساری چیزیں طے ہونا باقی ہیں. صحیح. آپ نے غزلیں بھی لکھی, نظمیں بھی لکھی, دیگر اصناف میں بھی یقیناً آپ نے کام کیا, مصنفی وغیرہ بھی لکھی. اظہار کے لیے آپ کو موضوع سب سے اچھی صنف کون سی لگی؟ یہ بھی اب دیکھیں, یہ بھی یعنی موضوع خود بتاتا ہے کہ یہ چیز شعر میں آئے گی, نظم میں آئے گی, رباعی میں آئے گی. یہ اصناف خود بخود طے ہو جاتی ہیں, آپ کسی منصوبہ بندی کے تحت نہیں کرتے. مثلا مصرع جب ہو جاتا ہے کوئی, تو آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ مصرع غزل کا ہے, اور اس پہ غزل آگے چل کے نا پوری غزل مکمل ہوگی یا غزل کہوں گا. تو ایک اور ہوتا ہے خیال, اس میں جو مصرع ہوتا ہے وہ خود ہی بتا دیتا ہے کہ یہ نظم کا مصرع ہے, غزل کا مصرع ہے ہی نہیں. اسی طرح رباعی بھی میں نے کہی, تو رباعی کا بھی پتہ چل جاتا ہے کہ یہ رباعی ہوگی, یہ فلاں ہوگی, اس طرح پورا. واہ. نثر بھی آپ نے لکھی, نثر کی طرف کیسے آنا ہوا؟ نثر کی طرف شعوری طور پر آئے یا وہ بھی جس طرح شاعری شروع ہوئی ویسے ہی شروع ہوئی؟ مجھے لگتا ہے حادثاتی طور پہ میں کچھ نثر کی طرف آ گیا. پھر جب میں نے نثر میں کچھ کام کیا, جیسے پہلے میں نے سیف الملوک لکھی, وہ داستان سیف الملوک جو میاں محمد بخش نے نظم کی شکل میں لکھی. میں نے چونکہ یہ ہمارے علاقے کی لوک داستان ہے, جھیل سیف الملوک ہمارے علاقے کی جھیل ہے, اسی کے ساتھ یہ داستان وابستہ ہے. تو میں نے وہ لوکل ورژن جو تھا, جو ہم سنتے آئے تھے, صحیح, تو وہ پھر اردو میں لکھا.
وہ کتاب شائع ہوگی. پھر 2005 میں زلزلہ آ گیا جی اس میں، جس میں ہمارا شہر مکمل طور پر تباہ ہو گیا اور ہمارے لوگ شہید ہو گئے، دوست احباب. تو پھر اس پہ ایک کتاب میں نے لکھی صفحہ خاک کے نام سے، وہ بھی نثر میں تھی. بالکل. تو وہ جب یہ 2 کتابیں آ گئیں تو وہ پسند کی گئیں. آصف ثاقب صاحب ہمارے بہت سینئر شاعر ہیں، ہم نے ان سے بہت کچھ سیکھا ہے. تو انہوں نے بارہا لکھا بھی کہ صفحہ خاک میری 10 پسندیدہ کتابوں میں سے ایک ہے. تو یہ میرے لیے بہت بڑے اعزاز کی بات تھی. پھر کچھ تنقیدی کام بھی کیا جو ابھی کچھ سامنے آ چکا ہے، ابھی کچھ انشاءاللہ بھی محمد اظہار الحق صاحب پہ میں نے شخصیت و فن اکیڈمی ادبیات اس کو شائع کر رہی ہے. وہ انشاءاللہ 1 مہینے کے اندر وہ کتاب بھی آ جائے گی انشاءاللہ. ناظرین کرام، ہمارے ساتھ موجود ہیں احمد حسین مجاہد صاحب. گفتگو کا سلسلہ یہاں ٹوٹ رہا ہے، اسے جوڑیں گے ایک وقفے کے بعد. ہمارے ساتھ رہیے. محترم ناظرین، پروگرام ادب ادیب میں وقفے کے بعد خوش آمدید. ہمارے ساتھ موجود ہیں معروف شاعر محترم احمد حسین مجاہد صاحب. وقفے پہ جانے سے پہلے گفتگو ہو رہی تھی لوک ادب کی، اور جو آپ کی ہند کو زبان میں بھی تخلیق کیا ہے، دیگر حوالوں سے بھی بات ہو رہی تھی. ابتدا میں آپ نے ذکر کیا تھا کہ آپ نے جو روسی ادب ہے وہ پڑھا، اور اس کے ساتھ ہی یقیناً آپ نے یہاں جو ترقی پسند ادب تخلیق ہوا ہے وہ بھی پڑھا ہوگا. کیا اس ادب نے آپ کے ادب پر اثرات مرتب کیے؟ نہیں، وہ میں یہ کہہ رہا تھا کہ کتابیں آتی تھیں. جی. میں ظاہر پرائمری اسکول میں تھا. جی. تو میں نے دیکھا جی. وہ میکسم گورکی کا ناول ماں. جی. جی. اس وقت پڑھا نہیں میں نے. صحیح. پڑھا تو بہت بعد میں کہیں جا کے. اس وقت تو مجھے پتہ بھی نہیں تھا کہ یہ ناول کیا ہوتا ہے اور یہ ماں کیا اور میکسم گورکی کون ہے. جی. میکسم گورکی تو میرے لیے بہت اجنبی نام تھا. بالکل. تو وہ کتابیں آ جاتی تھیں تو گھر میں ہوتی تھیں تو وہ خوبصورت ہوتی تھی تو مجھے اچھی لگتی تھی. میں انہیں اٹھا کے ہاتھ میں کتاب پکڑنا اور ان کو کتابیں دیکھنا کھول کے. تو مجھے اچھا. ہاں، ماؤ زے تنگ کی میں نے وہ پڑھی جو اسکول کے زمانے میں، لانگ مارچ کی جو پوری رودات تھی وہ پڑھی. شاعری ان کی دیکھی، پڑھی بھی آپ یہ کہہ لیں لیکن بہت کم. لانگ مارچ کا البتہ مجھے مزہ آیا، وہ میں نے پڑھی پوری، مجھے آج بھی یاد ہے. تو اس نے آپ کی شخصیت پر، ادب پر کیا اثرات مرتب کیا؟ میرے خیال میں کچھ ایسے خاص نہیں، سوائے اس کے کہ سب کے لیے میرے دل میں احترام پیدا ہوا. یعنی وہ میکسم گورکی ہو یا ماؤ زے تنگ ہو یا روسی زبان ہو یا دنیا کی کوئی زبان، کوئی علاقہ. تو وہ مجھے سب سے محبت پیدا ہوئی کتاب کے توسط سے، پوری انسانیت سے. یہ مجھے اچھا لگا کہ ایک میرا ذہن جو تھا وہ شروع ہی سے اللہ پاک نے اس کو وسعت عطا کی. شاعر یا ادیب سماج پر کتنا اثر انداز ہوتا ہے یا ہو سکتا ہے؟ بہت زیادہ. یہ تو ہمارے سامنے کی مثالیں ہیں بہت سی، جنہیں آپ گننے لگیں تو گنتے ہی چلے جائیں. تو دیکھیں، شاعر تو ہمارے ہاں سب سے زیادہ جو اچھی مثال ہے وہ اقبال کی ہے. اقبال ہر آدمی کے کام آتا ہے. وہ مسجد میں آپ دیکھ لیں، سیاسی اجتماعات میں دیکھ لیں، ہر جگہ. اور وہ اثر انداز بھی ہوئے. فیض صاحب کو دیکھیں، فیض صاحب کی تو بہت ابھی کی مثال ہے. فراز صاحب کی ابھی کی مثال ہے. حبیب جالب صاحب کی ابھی کی مثال ہے. اب ہندوستان میں ابھی ماضی قریب میں فیض صاحب کی وہ نظم لازم ہے کہ ہم بھی دیکھیں گے. دیکھیں وہ نئے انداز میں ہمارے سامنے آئی اور وہاں کے بچے اس کو ایک ترانے کی شکل میں پڑھ رہے تھے. تو یہ معاشرے پہ تو شاعری، ادب، اس کے بہت اثرات ہیں. شاعر یا ادیب کا نظریاتی ہونا کتنا اہمیت رکھتا ہے؟ نظریہ تو خیر ہوتا ہی ہے، نظریے کے بغیر تو کوئی آدمی ہوتا نہیں. اب نظریے سے آپ کی مراد کیا ہے؟ اس میں بھی 2 چیزیں ہیں. ایک تو شعری نظریہ ہے، تو اس کے بغیر تو شاعری ہونی ہی نہیں چاہیے. اگر آپ کا شعری نظریہ ہی کوئی نہیں ہے تو پھر تو آپ لکھ رہے ہیں محض، تو لکھتے رہیں پھر. تو دوسرا نظریہ وہ ہے سیاسی نظریہ. زندگی کے حوالے. ہاں، زندگی کے حوالے سے آپ کہہ لیں، سیاست کے حوالے سے کہہ لیں، بہت سارے جو ہمارے تو شعری نظریہ تو ضروری ہے باہر طور. اور سماجی اور سیاسی حوالے سے آپ کو کیا؟ جی ہاں، بالکل. وہ بھی آپ کی ظاہر ہے، آپ انسان ہیں اور آپ
متاثر ہوتے ہیں اور آپ متاثر کرتے ہیں، اور آپ شاعر ہونے یا ادیب ہونے کے حوالے سے آپ تو معاشرے پہ چونکہ اثر انداز ہوتے ہیں، تو آپ کا اگر خود اپنا ہی کوئی نظریہ نہیں ہوگا تو آپ دوسروں کو کیا بتائیں گے؟ ہم ہی تو چند لوگ ہیں جو بالکل لوگوں کو گائیڈ کرتے ہیں، تو اگر ہم خود ہی بہرا رو ہوں گے تو پھر تو کوئی دوسرے کیا ہمیں فالو کریں گے؟ آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس عہد میں ادب کی کون سی صنف ایسی ہے جو لوگوں پر زیادہ اثر انداز ہو سکتی ہے، لوگوں کو متوجہ کر سکتی ہے؟ ابھی پہلے تو غزل تھی. غزل جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ ہم غزل کی تہذیب کے سائے میں پلے بڑھے، اور وہی ہے، غزل کے اثرات ہماری زندگی پہ بھی ہیں بہت زیادہ. ہمارے آپ یہ کہہ لیں کہ ہمارا جو اجتماعی لاشعور ہے اس میں بھی غزل کے اثرات ہیں. پھر نظم آئی اور نظم کے اثرات بھی وہ بھی ہوئے. پھر ابھی دیکھیں حال ہی میں ناول کی طرف زیادہ رجحان جو ہے وہ دیکھنے میں آیا ہے، اور ناول کے اثرات ہم آگیر ہوتے جا رہے ہیں، ہم معاشرے پہ بھی اور ادبی اعتبار سے بھی. بالکل. آپ نے ابتدائی شعر تو اپنی زندگی کا سنایا، ہم چاہتے ہیں کہ کچھ تازہ اشعار، تازہ غزل بھی کوئی ہمارے ناظرین کو سنائی. میں دوسرا جو شعری مجموعہ ہے میرا، اوق میں آگ، جی تو اس سے ایک غزل پیش کرتا ہوں کہ وقت کی رفتار ہو جاؤں گا میں، واہ. وقت کی رفتار ہو جاؤں گا میں، اتنا پر اسرار ہو جاؤں گا. کیا کہنے، کیا کہنے. اور جیسے میرا خواب ہے یہ زندگی، جیسے میرا خواب ہے یہ زندگی، جیسے میرا خواب ہے یہ زندگی، جیسے اب بیدار ہو جاؤں گا میں. کیا کہنے. واہ واہ واہ. کیا بہت کہنے. شکریہ. بے نیازانہ گزر جائے گا تو، بے نیازانہ بے گزر جائے نیازانہ گا. گزر جائے گا تو، گاؤں کا بازار ہو جاؤں گا میں. کیا کہنے، کیا کہنے. واہ جان کر رکھی ہوئی ہے تباہ خام، واہ. جان کر رکھی ہوئی ہے تباہ خام، جو کہے گا یار ہو جاؤں سبحان گا اللہ. میں. کیا کہنے، اور دیر سے کیا کہنے. چشم شفق آسا میں تھا، کیا کہنے. دیر سے چشم شفق آسا میں سامنے تھا، اب سر رخسار ہو جاؤں گا. کیا کہنے، کیا کہنے. واہ واہ واہ. شکریہ، بہت شکریہ. واہ واہ واہ. کچھ اور بتاؤ. ایک اور غزل دیکھیں کہ دشت تھا، دھوپ تھی، وہ یاد بھی آیا ہوا تھا. واہ. دشت تھا، دھوپ تھی، وہ یاد بھی آیا ہوا تھا، ایسی وحشت تھی کہ میں انت مچایا ہوا تھا. کیا کہنے، کیا کہنے. بہت شکریہ. خواب مٹی کا دیا، نام مقام اور کلام. واہ. خواب مٹی کا دیا، نام مقام اور کلام، واہ. اس کے قدموں میں رکھا جو بھی کمایا ہوا تھا. کیا کہنے، کیا کہنے. میری ناکام محبت تھی وہ لیکن اس نے، واہ. میری ناکام محبت تھی وہ لیکن اس نے واہ. مجھ کو مرنے سے بہرحال بچایا کیا ہوا کہنے، تھا. کیا کہنے. اور چپ لگی ایسی کہ پوچھا بھی تو بولا نہ گیا. واہ. چپ لگی ایسی کہ پوچھا بھی تو بولا نہ گیا، میں نے پہلے تو بہت شور مچایا ہوا کیا تھا. کہنے. واہ واہ واہ. اور اس نے کچھ ایسی نگاہوں سے مجھے دیکھا تھا، واہ. میرا سایہ بھی پسینے میں نہایا ہوا تھا. کیا کہنے. اور مجھ سے لپٹا تو میری پشت سے احمد اس نے واہ. میرے دشمن کی طرف ہاتھ بڑھایا ہوا تھا. واہ واہ واہ. بہت شکریہ. کیا کہنے. بہت واہ شکریہ. واہ. بہت بہت خوب. شکریہ. آپ نے جب شعر گوئی کا آغاز کیا تو اس وقت کسی بھی شاعر کو متعارف ہونے کے لیے رسالوں کا سہارا لینا ہوتا تھا. رسالوں کے ذریعے وہ دوسرے شہروں تک اور شہروں سے باہر ملکوں تک بھی جاتا تھا. اب ہم دیکھتے ہیں کہ رسالوں کی اہمیت یا ان کا جو اثر ہے وہ تھوڑا سا کم ہوتا جا رہا ہے. آپ اس کی کیا وجہ سمجھتے ہیں اور رسالوں کی اہمیت کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ ہم نے جب لکھنا شروع کیا تو اس وقت اخبارات کے ادبی ایڈیشن صفحات نکلا کرتے تھے، نوآباد کا، جنگ کا. تو اس میں جب ہماری غزل آ جاتی تھی تو بڑی خوشی ہوتی تھی، بہت زیادہ. اور پھر اخبار ہی ہوتا تھا اور تو کچھ یعنی میڈیا تو تھا ہی نہیں، تو وہ اخبار پورے گاؤں میں پتہ چل جاتا تھا جی احمد حسین مجاہد کی غزل آئی ہوئی، اور بڑی واہ واہ جی، وہ بڑا انجوائے کرتے تھے ہم اس کو. پھر جو ہوا وہ فنون سے ہوا.
بالکل احمد ندیم قاسمی صاحب کا جو اب سچی بات یہ ہے کہ قاسمی صاحب نے ہمیں آگے لانے میں جتنا کردار قاسمی صاحب کا ہے، پوری یعنی میں اپنی بات نہیں کر رہا، پوری اردو دنیا میں جو ہم کہہ رہا ہوں، میں ہم سے مطلب میرے عہد کے اور مجھ سے تھوڑا آگے پیچھے یہ پورے نسلیں ہیں. تو قاسمی صاحب کے بڑے احسانات ہیں. فنون کے توسط سے انہوں نے کئی نوجوانوں کو متعارف کرایا، بلکہ یوں کہہ لیجئے کہ میں تو اپنے حوالے سے یہ کہتا ہوں کہ مجھے انہوں نے اندھے کنویں سے نکالا، اور مجھے وہ فنون کا ایک بڑا حلقہ تھا، فنونی جنہیں کہا جاتا تھا اس دور میں، تو وہ فنون کے اس حلقے میں متعارف کرایا. فیس بک کا آپ کیا سمجھتے ہیں؟ یہ جو فیس بک ہے، اور اس میں ایک تو یہ ہوا ہے کہ ہر شاعر کی رسائی ہے کہ وہ اپنا کلام بآسانی شائع کر سکتے ہیں، آپ اس کو کس نظر سے دیکھیں؟ نہیں، وہ ظاہر ہے اب تو اس سے ہم بھاگ نہیں سکتے، کوئی مفر کا کوئی راستہ ہی نہیں ہے. اچھی بات ہے، سوشل میڈیا ہے، اس پہ نوجوان سامنے آ رہے ہیں، بہت سے نوجوان ہیں جن سے فیس بک کی وجہ سے ایک تعلق ہے. ہم ان کی شاعری پڑھتے ہیں، بہت اچھا لگتا ہے، بہت اچھی شاعری ہو رہی ہے، نوجوان بہت بھرپور ہیں، جذبے سے بھرے ہوئے، اور اچھا ہے. لیکن اس میں یہ ساتھ یہ بھی ہے کہ وہ جو مصنوعی تحسین ہے، اس کی وجہ سے بہت سے نوجوان میں دیکھ رہا ہوں وہ خراب ہو رہے ہیں. اگر انہیں بتایا جائے کہ یہ جو تم نے چیز کہی ہے، لکھی ہے، اس میں یہ خامی ہے، تو وہ تو باقاعدہ مسئلہ ہے. فیس بک پہ تو آپ کسی سے بات نہیں کر سکتے. نوجوان تو کہتے 3 غزلیں لکھتے ہیں، بعض نوجوانوں کی بات کر رہا ہوں، بعض تو سیکھتے ہیں، وہ رابطہ کرتے ہیں، پوچھتے ہیں اپنے سینئر سے. بعض نوجوان کو 3 غزلیں لکھنے کے بعد وہ سمجھتے ہیں کہ ہم استاد ہو گئے. تو یہ تھوڑا مسائل بھی ہیں، لیکن وقت کے ساتھ میرے خیال میں کچھ بہتری آ جائے گی انشاءاللہ. اچھی امید رکھنی چاہیے. امید ہے، اچھی کی ہی امید ہے. گفتگو میں وقت گزرنے کا احساس نہیں ہوا، بہت سے سوالات رہ گئے. میں چاہوں گا آپ کے ذہن میں کوئی بات ہو تو وہ آپ کیجیے. کچھ بھی نہیں، بس میں صرف ایک بات ضرور کرنا چاہتا ہوں کہ میں نے بہت کام کیا، ساری زندگی میری اس ادب کے اس میں گزر گئی. بہت سی خوشیاں مجھے اس ادب کے حوالے سے ملی، اور اس میں خاص طور پر میری ایک کتاب ہے، اس کا نام ہے چاک پہ رکھے خواب. یہ ہے انتخاب، یہ انتخاب ہے، اور یہ میں نے فرمائش پہ کیا. میرے پاس 2 بچیاں آئیں میرے دفتر میں، اور انہوں نے کہا جی کہ وہ معذور تھیں، ویل چیئر پہ بیٹھی ہوئی تھی. انہوں نے کہا جی ہمارے لیے کوئی شاعری اگر کہیں ہوئی ہے تو اس کو آپ اکٹھا کر دیں. تو وہ میں نے اکٹھی کی، پھر وہ کتاب چھپی. پھر جب اس کتاب کی رونمائی ہوئی تو حال بھرا ہوا تھا، یہ جو ہمارے افراد باہم معذوری ہیں، اور وہ کتابیں تقسیم کر رہے تھے. اور جو ان کے خوشی تھی نا، وہ جب میں آپ سے تذکرہ کر رہا ہوں تو مجھے وہ خوشی اب بھی محسوس ہو رہی ہے. اتنی انہیں خوش دیکھ کر مجھے جو حقیقی خوشی ملی اس کا میں آپ کو بتا نہیں سکتا. وہ مجھے میری زندگی کا حاصل ہے وہ کتاب. تو وہ کتابیں اکثر گم ہو جاتی ہیں، اس کو جتنی پذیرائی ملنی چاہیے تھی وہ نہیں ملی. مجھے اس کا دکھ ہے. وہ اپنی نوعیت کا پاکستان میں پہلا کام ہے. بالکل، ہاں، خوبصورت کام. آپ کی تشریف آوری کا بہت شکریہ. بہت شکریہ. اللہ آپ کو سلامت رکھے. آپ کا اور آپ کے چینل کا بہت شکریہ. بہت شکریہ. ناظرین کرام، احمد حسین مجاہد صاحب سے آج آپ نے ملاقات کی، ان کی شاعری بھی سنی. یقیناً تشنگی رہ گئی. آپ ان کی شاعری سماجی رابطے کی ویب سائٹ یا دیگر ذرائع سے بھی سن سکتے ہیں. اور ان کی جو کتاب ہے، میں چاہوں گا کہ چاک پر رکھے خواب، آپ وہ کتاب ضرور منگوائیں اور ضرور پڑھیں. اور اس طرح کے جو کام ہے وہ خود بھی پڑھیں، اس کو آگے بھی بڑھائیں. اور اگر آپ کے لیے بھی ممکن ہو تو اپنے ارد گرد ایسے لوگوں کا خیال رکھیں، ان کی حوصلہ افزائی کریں، کیونکہ ایک دوسرے کے ہاتھ میں ہاتھ ڈالنے ہی سے ہم آگے بڑھ سکتے ہیں. قدم سے قدم ملا کر ہی ہم آگے بڑھ سکتے ہیں. اس امید اور دعا کے ساتھ کہ ادب اور ادیب ترقی کرتے رہیں، آپ کا میزبان عبدالرحمن مومن آپ سے اجازت چاہتا ہے. اللہ حافظ.